تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو جہاں رکی تھی اس میں بتایا جا رہا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی جیسے اولیاء اکرام نے بعض وقت اپنی فنائیت کی حالت میں کچھ ایسے کلمات منہ سے نکالے جو ظاہر دیکھنے والوں کے لیے کفر اور شرک تھے، کیونکہ ان کی نظر صرف ظاہر پر تھی، انہوں نے ان کی باطنی کیفیات کا اندازہ بھی نہیں لگایا تھا، اسی لیے انہوں نے اس پر ایسا فتویٰ دیا۔ اور بہت سارے اولیاء کرام کو جو فنائیت کی اس منزل پر جا چکے تھے ان پر بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے فتوے بھی لگائے اور ان کو کافر تک قرار دے دیا۔ بایزید بسطامی کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور کئی بار ہوا، یہاں تک کہ حضرت بایزید کے جو مریدین تھے، مریدین میں بھی بعض مریدین کو حضرت بایزید کی بعض باتوں پر ڈاؤٹس پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کلمات منہ سے کیسے نکالے جا سکتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو بایزید کا کہنا تھا، خاص طور سے بایزید کا یہ ما اعظم شانی سبحانی، اس طرح کے کلمات بہت مشہور ہوئے۔ اس پر مولانا روم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی اصلیت کیا ہے، ایسے اولیاء جو ایسے کلمات منہ سے نکالتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کے مریدین کو، ان کے ماننے والوں کو، اور یہاں تک کہ جو ان سے تعلق نہیں رکھتے ان کو بھی ایسے حالات میں کیسے رہنا چاہیے۔ با مریداں آ فقیر محتشم، بایزید آمد کے نک یزدامنم۔ وہ بہت ہی معزز درویش تھے حضرت بایزید، لیکن ایک مرتبہ مریدوں کے سامنے آئے اور کہہ دیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ جیسے ہی ان کے منہ سے یہ کلمہ نکلا، سارے مرید ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، دم بخود ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گفت مستانہ آیا آنزو فنون، لا الہ الا انا فاعبدون۔ وہ صاحب کمالات بزرگ تھے، ان کی مستی کی جو حالت تھی اس کا اندازہ لگانا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اسی مستی کی کیفیت میں علانیہ طور پر یہ کہہ دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جو جس طرح سے اللہ نے فرمایا قرآن میں، ویسے ہی کلمات آپ نے یہاں پر بول دیا، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدون، میری عبادت کرو۔ اس طرح کے کلمات آپ کے منہ سے نکلے۔ چوں گزشتہ حال گفتندش صباح، تو چنی گفتی و ای نبوت صلاح۔ جب رات گزر گئی، یہ حالت آپ کی مستی کی ختم ہو گئی اور صبح آپ اپنی اصلی حالت میں نمودار ہو گئے، عام حالت آپ کی طاری ہو گئی، تو بعض مریدین نے ان سے کہا کہ رات میں آپ نے ایسا ایسا کہا تھا اور اس طرح سے کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے جو کلمات استعمال کیے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرو، اس طرح کے کلمات آپ نے استعمال کیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اس واسطے ان لوگوں نے یہ ایسا اعتراض جڑا کیونکہ ان کو صوفیاء کرام کے اوپر طاری ہونے والی جو حالتیں ہیں ان کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے۔ خاص طور سے دو حالتیں ایسی بیان کی جاتی ہیں، ایک سکر اور ایک سحر۔ عام جو انسان ہوتا ہے، ہوش میں جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حالت سحر، نارمل انسان ہوتا ہے، باریک بینی سے ہر چیز دیکھتا ہے، سوچتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، حکمت کی باتیں کرتا ہے، وہ حالت سہو ہوتی ہے۔ لیکن حالت سکر ہوتی ہے، جیسے کہ شراب پینے والا نشے کی حالت میں جو ہوتا ہے
تو اس کو بعض وقت اپنی خود کی خبر نہیں ہوتی، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بعد میں جب نشہ اتر جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ تو جیسے وہ نشے کی حالت ہوتی ہے، ویسے فنا ہونے والوں میں بھی بعض وقت فنائیت اس درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس حالت میں ہو جاتے ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ایسی حالت کو کہتے ہیں حالت سکر۔ تو مرید چونکہ بھی کچے ہیں، پیر کے اس منزل کو، اس حالت کو جاننے والے نہیں ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اس طرح کا اعتراض جڑتے ہیں۔ گفت ای بار ار کنم ای مشغلہ، کاردہا در من زنم دم حلا۔ تو مرید کے اس طرح سے کہنے کے بعد حضرت بایزید نے ان سے کہا کہ اچھا میں نے ایسا کہا رات میں؟ تو جی حضرت آپ نے ایسا ہی کہا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر اب کی بار میں ایسا پھر کہوں تو ایک کام کرنا، تیز چھری لے کے آنا اور میرے سینے میں گھونپ دینا۔ اگر دوسری بار پھر میں ایسا کوئی کلمہ استعمال کروں، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے ایسے کہا ہے، لیکن جب تم کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسا کہا ہے اور بہت سارے لوگ گواہ بھی موجود ہیں میرے ایسا کہنے کے، تو میں تم سب کو جھٹلاؤں گا تو نہیں۔ تم ایک کام کرو، اگر پھر ایک بار میں نے ایسا کہا تو ایک تیز چھرا لاؤ اور میرے سینے میں گھونپ دو۔ حق منزہ استنو من باطنم، چون چنی گویم ببایت کشتنم۔ میں تو جسم والا ہوں اور اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ اگر میں اس وقت میں ہوں تو میں جسم والا ہوں، تو تمہارے چھری مارنے سے میرے جسم کو نقصان ہوگا، لیکن میں اس وقت اگر میں نہیں ہوں، فنا فی اللہ ہو گیا ہوں، تو اللہ کو تو جسم ہے نہیں، تو اگر تم اس کو چھرا ماریں گے تو مجھے کچھ ہوگا نہیں۔ تو ایک طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں فنا فی اللہ کے، ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی بعض بایزید کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جھوٹ موٹ کا فنا فی اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس طرح کے کلمات ادا کر دیے، تو بایزید نے ان کے لیے بھی راستہ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی آئندہ سے ایسا کہے اور یہ کہے کہ میں بھی فنا کی منزل میں ہوں، تو ذرا اس کو نقصان پہنچاؤ۔ اگر اس کو نقصان پہنچا تو وہ فنا فی اللہ کی منزل میں نہیں ہے، اور اگر وہ فنا کی منزل میں ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چوں وصیت کرد آں آزاد مرد، ہر مرید کارد آمادہ کرد۔ جب آپ نے یہ وصیت کی مریدوں کے سامنے تو بہت سارے مریدوں نے اپنی اپنی چھریاں تیز کر لی کہ جب بایزید پھر ایسے ہی کہیں گے تو ہم کو چونکہ حکم ہے چھری مار دینا میرے سینے میں۔ سب نے اپنی اپنی چھری تیز کر کے رکھ لی۔ مست گشتو باز زست خراغ زفت، آں وصیت ہاش از خاطر برفت۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اسی طرح استغراق کی کیفیت میں آ گئے، پھر وہی آپ کی کیفیت طاری ہو گئی اور کچھ عجیب و غریب قسم کے کلمات منہ سے نکلنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جب فنائیت طاری ہوئی تو وہ ساری باتیں وہ بھلا بیٹھے۔ عشق آمد عقل او آوارہ شد، صبح آمد شم او بیچارہ شد۔ جب عشق آیا تو ان کی عقل بھاگ گئی۔ عشق جب طاری ہو جاتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی۔ فنائیت جب عروج پر پہنچ جاتی ہے، فنائیت میں جب آدمی ڈوب جاتا ہے تو پھر آدمی کو اپنی ہستی کا، اپنے وجود کا احساس بھی نہیں رہتا، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ عشق چیز ہی ایسی ہے۔ اب ایک لفظ عشق نکل گیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک وضاحت بھی کیے دیتا ہوں۔ بعض لوگ لفظ عشق پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اچھا لفظ نہیں ہے۔ کیا کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں؟ ایسے کلمات تو استعمال نہیں کرتے، پھر یہاں پر کیوں ایسے کلمات استعمال میں آتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں صرف ایک بات یاد رکھیے کہ عشق عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن عربی میں جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ فارسی میں ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یاد رکھیے، عربی زبان کا جو لفظ ہے اس میں عربی میں عشق کو کہتے ہیں فرط الحب، شدید الحب، شدید محبت، حب شدید، بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ افراط فی الحب، محبت میں افراط کا آ جانا، ایکسٹریم ہو جانا۔
چونکہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایکسٹریمزم ہے ہی نہیں، جتنا بھی کریں کم ہے، اسی لیے عام طور پر عربی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ عشق استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی محبت تو جتنی زیادہ ہو اتنا ہی کم ہے، تو پھر افراد کہاں سے ہوا؟ لہٰذا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں جمتا عربی زبان میں۔ دوسرا، عشق کے لفظ میں ایک شہوت کا سینس بھی پایا جاتا ہے، اور چونکہ شہوت کا سینس، لسٹ کا سینس پایا جاتا ہے، اسی لیے عربی میں احتراماً یہ لفظ اللہ رسول کے ساتھ استعمال نہیں کرتے، لیکن فارسی زبان میں اس لفظ کو شدید محبت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک زبان سے دوسری زبان کو جب لفظ آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پہلی زبان میں اس کا جو سینس ہے دوسری زبان میں بھی وہی رہے، کبھی کبھار لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، لفظ وہی ہوتا ہے، ایک زبان کا لفظ ایک زبان میں کچھ اور معنی رکھتا ہے، جب وہ دوسری زبان میں آتا ہے تو کچھ اور معنی ہو جاتے ہیں اس کے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک اور لفظ ہے لفظ ذلیل۔ ہماری زبان میں ذلیل انسان بہت ہی کمینے اور کم خصلت آدمی کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب کمینہ کم خصلت نہیں ہے، بلکہ ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کمزور، تھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی طاقت کم ہے، کمزور ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں جبکہ تم ذلیل تھے۔ اب دیکھیں یہاں جو لفظ ذلیل ہے، اذلہ، ذلیل کی جمع ہے، یہ کس معنی میں ہے؟ اذلہ اقلہ کے معنی میں، کم تعداد میں، کمزور، لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی۔ دیکھیں لفظ ذلیل ہے، کمزور، کم تعداد میں، لیکن جب ہماری زبان میں آیا تو اپنے معنی بدل دیے۔ تو ایسا ہوتا ہے، عشق عربی زبان میں مختلف معنی اس کے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ فارسی زبان میں آیا، پھر وہاں سے اردو زبان میں آیا تو اس کے معنی بدل گئے۔ یہاں پر عشق اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے زیادہ محبت۔ اب اگر کوئی عشق کو غلط سینس میں لے جا کر اس کو نئے معنی پہنائے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اب ویسے نئے معنی تو محبت کے لفظ کو بھی پہنائے جا سکتے ہیں، بہت سارے لوگ نفسانی خواہشوں کو، شہوتوں کو بھی محبت کا نام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو کیا محبت کا لفظ خراب ہو جائے گا اس کی وجہ سے؟ تو یہ اپنے اپنے سوچنے کا ڈھنگ ہے، اپنے اپنے مقاصد ہیں، اپنا اپنا انداز فکر ہے۔ تو عشق آمد عقل او آوارہ شد، جب عشق آیا تو ان کی عقل بھاگ گئی۔ صبح آمد شم او بیچارہ شد، جب صبح ہو جاتی ہے تو شمع بیکار ہو جاتی ہے۔ رات جب تک ہے، جب تک چراغوں کی روشنیوں کی اہمیت ہے، جب دن نکل گیا تو اب نہ چراغ کی ضرورت ہے نہ کسی بلب کی ضرورت ہے۔ عشق جب تک نہ آئے تب تک عقل کی بھی اہمیت ہے، عقل کی اہمیت بھی اس سے پہلے بیان کی گئی ہے، جیسے کہ نفس کو چور کہا اور عقل کو کوتوال کہا۔ نفس چور ہوتا ہے اور عقل کوتوال ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر عشق کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عشق آ جاتا ہے تو پھر اب عقل بھی بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق بادشاہ ہے۔ کوتوال آئے گا تو چور بھاگ جائے گا، لیکن جب بادشاہ آئے گا تو پھر کوتوال کی بھی اہمیت کہاں سے رہے گی؟ عقل چوں شہناست چوں سلطان رسید، شہنہ بیچارہ در کنج خزید۔ عقل کوتوال ہے اور محبت بادشاہ ہے۔ جیسے بادشاہ آتا ہے بیچارہ کوتوال کونے میں چلا جاتا ہے، اب اس کا کیا کام رہ گیا؟ عقل سائے حق بود حق آفتاب، سایہ را با آفتاب او چتاب۔ عقل اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے اور اللہ تعالیٰ خود سورج ہے۔ عقل سایہ ہے، لیکن سایہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج کی روشنی نہ ہو، جب سورج کی روشنی آ جائے تو اب سایہ نہیں رہتا، سائے کی اس کے سورج کے سامنے کوئی مجال نہیں ہے۔ حالانکہ سورج کی روشنی جب زمین پہ پڑتی ہے تو بیچ میں کوئی چیز آئے تو سایہ پڑتا ہے، مطلب اتنے حصے میں روشنی نہیں آ رہی ہے، تو عقل اللہ کا سایہ ضرور ہے، لیکن جب اللہ کی روشنی پڑتی ہے عشق کی تو اب عقل کی کوئی مجال نہیں رہتی، سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ چوں پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی۔ دیکھیے جب کسی آدمی کے اوپر جن کا سایہ پڑ جاتا ہے
تو اس آدمی کی جو صفتیں ہیں وہ صفتیں اس وقت کام میں نہیں آتی۔ جن جب حاوی ہو جاتا ہے کسی انسان کے اوپر تو اب اس انسان کی صفات کام نہیں کرتی۔ جن اس سے جو کراتا ہے وہ کرتا ہے، جن اس سے جو بولنے لگاتا ہے وہ بولتا ہے۔ زنانی آواز بھی مردانی ہو جاتی ہے، مردانی آواز بھی زنانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ آدمی نہیں ہے وہاں پر، اس کا صرف جسم ہے۔ اب یہاں پر پورا جن کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہر چگویت آپری گفتہ بود، زی سری ورزاں سری گفتہ بود۔ وہ جو کچھ کہتا ہے، جس کے اوپر جن کا سایہ ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ گفتگو کرتا ہے، وہ اس کی گفتگو نہیں ہوتی بلکہ جن کی گفتگو ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، اس بندے کے منہ سے نکلتی ہے آواز، لیکن وہ اس کی آواز نہیں ہوتی، اس کا کلام نہیں ہوتا، بلکہ جن کی آواز اور جن کا کلام ہوتا ہے۔ چوں پریرا این دمو قانو بود، کردگارے آپری خود چوں بود۔ جب ایک معمولی جن کو یہ طاقت اور یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کے اوپر سوار ہو جائے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اب اس کے منہ سے یہ بولنے لگتا ہے، تو خدا کے عشق میں اگر کوئی فنا ہو جائے اور اس کے منہ سے اگر خدا کلام کرنے لگے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بوت، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت۔ بہت مشہور فارسی شعر ہے۔ ان کا کہنا نہیں ہوتا ہے، اس کا کہنا بن جاتا ہے۔ اگرچہ کہ عبداللہ اللہ کا کلام ہے مگر عبداللہ کے منہ سے نکل رہا ہے۔ یہ ہے فنائیت۔ او رفتہ پری خود او شدہ، ترک بے الہام تازی گو شدہ۔ کیونکہ اس کی اپنی ماہیت چلی جاتی ہے جب وہ سوار ہو جاتا ہے، وہ خود جن بن جاتا ہے، حالانکہ جسم انسان کا ہے، آنکھ، ناک، کان، ناک، نقشہ، منہ سب انسان کا ہے، لیکن پورے اثرات جن کے اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایک زبان جانتا ہی نہ ہو وہ زبان میں بولنے لگتا ہے، راتوں رات اس نے وہ زبان کہاں سے سیکھ لی۔ مولانا کہتے ہیں ترک بے الہام تازی گوشدہ، ترکستان کا رہنے والا جس نے کبھی عربی پڑھی ہی نہیں ہے، وہ فر عربی میں بات کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ جن عربی جاننے والا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ چوں بے خود آیت ندانت یک لغت، چوں پری راہست این ذات و صفت۔ لیکن جب وہ ہوش میں آتا ہے، جب اس جن کا سایہ اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے، تو پہلے تو وہ بے تکلف عربی میں بات کر رہا تھا، اب ایک لفظ بھی نہیں جانتا عربی کا، کیونکہ جب وہ بول رہا تھا تو وہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، جن کی صفت کام کر رہی تھی۔ پس خداوندے پریو آدمی، اس پری کے باشدش آخر کمی۔ تو جو جن کا بھی انسان کا بھی خدا ہے، اگر اس کی تجلیات کسی کے اوپر اس طرح سے آ جائیں اور اس تجلیات کے سائے میں اگر وہ اپنی ہستی کو فنا کر بیٹھے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ شیر گیر از شیر کے ترصد بگو، شرحرا از کور کے پرصد بگو۔ بتاؤ، ایک آدمی ہے جو مست ہے شراب پی کر اور کسی جنگل میں جھاڑ کے نیچے پڑا ہے، اگرچہ کہ اس کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے جنگل میں، لیکن مستی کے عالم میں ہے، نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اچانک شیر نمودار ہو جائے تو وہ شیر سے ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا ہے۔ یہی تو کمال ہے ڈوب جانے کا نشے میں۔ راستے کی تفصیل، اگر آپ کو راستہ کہیں سجائی نہیں دے رہا ہے تو آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو کیا کسی اندھے سے پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ یہی حال ہوتا ہے۔ شیرگیر اور خون نرے شیر خرد، تو بگوئی او نہ کردہ بادہ کرد۔ یہی نہیں بلکہ اگر یہ مست آدمی اگر اپنے نشے کی حالت میں شیر کا خون پی جائے تو بھی پی سکتا ہے وہ۔ جب وہ ہوش میں آئے گا، جب اس سے کہا جائے گا کہ تم نے شیر کا خون پی لیا تھا، تو کہے گا مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، جس نے بھی کچھ کیا ہے تو شراب نے کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو میں نشے میں تھا اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ نشے کی حالت میں لوگ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، تماشا دیکھیے، دنیا کی تاریخ اور دنیا کی خبروں کا جائزہ لیجیے، کیا کیا ہو جاتا ہے نشے میں۔ ور سخن پردازت از راہ کہن،
تو بگوئی بادہ گفتاستی سخن، اگر وہ کسی کے راز کی بات حالت نشہ میں کہہ دے جس کے بارے میں اس کو چھپانے کے لیے کہا گیا تھا کہ کسی سے نہیں کہنا، اور وہ نشے کی حالت میں کہہ دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے تو راز کھول دے گا، بعد میں کہے گا کہ میں نے تو نشے میں کہہ دیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ بادارامی بود گر این شر و شور، نور حقرا نیستاں فرہم گزور، اگر شراب میں یہ شور ہوتا ہے کہ شراب پینے والا ایسا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے اگر ایسا ہو تو کیا تعجب کی بات ہے کہ ترا استو بکل خالی کنت، تو شوی پستو سخن عالی کنت، اللہ تعالیٰ کا نور تجھ سے بالکل خالی کر دے، تیری ذات سے تجھے بے بہرا بنا دے، مست بنا دے، تجھے خود اپنا ہوش نہ رہے باقی کہ میں کون ہوں، کہاں کا ہوں، کہاں رہتا ہوں، کچھ اگر سب بھلا دے تو بھی کیا تعجب کی بات ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی منہ سے بڑی بات بھی نکل جائے، کیونکہ جب اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ خود کلام کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کلام کرے گا تو یہی کہے گا لا الہ الا انا فاعبدون، یہ تو کہے گا نا۔ گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہر کے گوید حق نہ گفت تو کافر است۔ دیکھیے قرآن کو آپ اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اللہ کے منہ سے یہ کلام سنا ہے؟ کیا اللہ کی آواز آپ کے کان میں آئی ہے؟ نکلی ہے یہ کلام کی آواز تو نبی کے منہ سے، آپ نے کہاں سے سنا؟ نبی کے منہ سے، اور مان لیا اللہ کا کلام ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کے منہ سے اللہ کلام کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ کا کلام نہ مانے اور یہ کہے کہ میں نے تو نبی کے منہ سے سنا، میں نبی کا ہی کلام مانتا ہوں، تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ چوں ہمائے بے خودی پرواز کرد، سخن را بایزید آغاز کرد، جب بے خودی کے پرندے نے پرواز کی آسمانوں میں، بایزید کی بے خودی جب ایسی طاری ہوئی کہ ان کا پرندہ آسمانوں میں پرواز کرنے لگا، تو بایزید نے پھر اس سے گفتگو شروع کر دی، پھر وہی گفتگو۔ اب مرید تیار ہیں خنجر لے کے، جیسے ہی اس کفریہ کلمات منہ سے نکلیں گے اب ان کے سینے میں خنجر مار دیے جائیں گے۔ عقل را سیل تحیر در ربوت، زاں قوی تر گفت کول گفت بوت، عقل کو حیرانی کا سیلاب بہا کے لے گیا۔ اب عقل کام نہیں کر رہی ہے بایزید کی، کیونکہ وہ فنا ہو چکے ہیں، سیلاب میں بہہ گئے ہیں، حیرانیوں کے سیلاب میں۔ اور اب جو آپ نے یہ سیلاب میں بہتے بہتے جو بات کہی، پہلے سے بھی زیادہ سخت بات کہی، اب تو کفر اور بڑھ چکا، ظاہری کفر، اور بھیانک بات کر دی۔ نیست اندر جب ام اللہ خدا، چند جوئی بر زمین و بر سما، اب آپ نے کہا کہ میرے جھبے کے اندر جو میں پہنا ہوا ہوں اس کے اندر خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، ایسا کہہ دیا۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم آسمانوں میں زمینوں میں ادھر ادھر کس کو تلاش کر رہے ہو، خدا ادھر نہیں ادھر ہے، میرے جھبے کے اندر ہے، اس طرح سے کہنا شروع کر دیا۔ مریدہ جملت دیوانہ شدند، کار دھا ور جس میں پاکشمی زدند، اور وہ جو مرید تیار تھے کہ ایسا کلمہ منہ سے نکلتے ہی اب خنجر ان کے سینے پر چلائیں گے، وہ فوری دیوانے ہو گئے اور آگے بڑھ کے چھریاں گھونپنا شروع کر دیا آپ کے سینے میں۔ ہر یہ کہ چوں ملحدانے گرد کوہ، کارد میزت پیر خود را بے ستوہ، گرد کوہ نام کا ایک پہاڑ ہے، رے کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ مشہور فلاسفر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں کافر مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا کرتے تھے، اس علاقے میں مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتے تھے، وہ علاقہ تھا یہ گرد کوہ نام کا۔ تو آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ گرد کوہ کے جو بے دین لوگ تھے، ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں نے جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کیا، بے تحاشا مسلمانوں کو مارا، اسی طریقے سے یہ مریدوں کا حال تھا اس وقت، جو بایزید کے سینے میں خنجر گھونپ رہے تھے، ایک کے بعد ایک دوسرا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مقابلہ چل رہا ہے، جس کو جتنا زیادہ مارنا ہے مارے، بے دھڑک اپنے پیر کے سینے میں خنجر گھونپ رہے تھے۔
ہر کے اندر شیخ تیغ می خلید، باز گونا استن خود می درید۔ جو شخص شیخ کے اندر تلوار کو گھساتا جاتا تھا، جیسے ہی شیخ کے اندر اس نے تلوار ماری، اس کے سینے کے اندر سے خون کے فوارے نکلنا شروع ہوئے۔ بایزید کو کچھ نہیں ہوا، ادھر خنجر پڑ رہا تھا، ادھر سوراخ پڑ رہا تھا اور خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ یک اثر نے برتن آزو فنو، وہاں مریداں خستہ و غیر خواب خوں۔ وہ جو با ہنر شخص تھے، ان کے جسم کے اوپر تو ایک خراش بھی نہیں آ رہی تھی، خون کا ایک نشان تک نہیں پڑ رہا تھا، اور ادھر یہ حال تھا کہ جتنے مرید خنجر چلا رہے تھے سب خون میں لت پت ہو چکے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک خونوں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر کے او سوئے گلو یش زخم برد، حلق خود ببریدہ دید و زار مرد۔ جس نے ان کے گلے پر بھی زخم لگایا، جس نے ان کے گلے پر زخم لگایا، اس نے اپنا گلا کٹا ہوا پایا اور بری طرح مرے پورے۔ بایزید کے جو مرید ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے خنجر اٹھائے تھے، کوئی بھی زندہ نہیں بچ پایا۔ وہاں کے اورا زخم اندر سینہ زد، سینہ اش بشکاف تو شد مردہ ابد۔ اور جس نے ان کے سینے پر زخم بھی لگایا، جنہوں نے تو باضابطہ تلوار ماری ان کا تو کام تمام ہو گیا، جنہوں نے صرف ایک زخم لگایا اس کا سینہ بھی چر گیا اور وہ بھی بچ نہیں سکا۔ وہاں کے آگاہ بود زاں صاحب قراں، دل ندادش کے زنت زخم گراں۔ اور جو شخص بایزید کے مقام سے، ان کی اقبال مندیوں سے واقف تھا، اور اس کو اس کے دل نے اجازت نہیں دی ایسا خنجر چلانے کی، تو وہی آدمی بچ سکا۔ نیم دانش دست اورا بستہ کرد، جاں بے برد اللہ کے خود را خستہ کرد۔ تھوڑی سی عقل نے اس کے ہاتھ باندھ دیے، تھوڑی سی عقل جو تھی اس نے اس کا استعمال کیا اور اپنے ہاتھ کو اس نے روک لیا، اس نے اپنی جان بچا لی۔ مگر چونکہ وہاں موجود تھا اور لوگوں کو اس طرح سے خنجر چلانے سے اس نے روکا نہیں تھا، اس لیے وہ بھی زخمی ہوئے۔ کوئی آدمی جب غلط کر رہا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھ کے روکے اور سمجھائے۔ آپ اگر تماشا بین بن کر بیٹھے رہیں گے تو اتنا برا حشر تو آپ کا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال نقصان تو اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر صبح کا دن نکل آیا، اس کے بعد پھر بایزید اپنی واپس حالت سہو میں آئے اور دیکھا تو سارے مریدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور اب یہ جو منظر ہے اس کے اوپر جو مولانا روم بیان کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ۔ تاب کے درگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش